سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب آٹے کی چکی پیستی تھیں تو حدیث بتاتی ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر زخم ہو جاتے تھے، حالانکہ جبریل باہر کھڑے ہیں غلامی کے لیے، اور سخاوت کا حال یہ دروازے سے دستک ہوئی۔ سیدہ فضہ جو آپ کی کنیزہ تھیں، آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے، کیونکہ آپ کی چادر کو تو آسمان نے بھی نہیں دیکھا، زمین نے بھی نہیں دیکھا، سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے، انہوں نے جا کے کیا حضور کوئی سائل ہے، آپ نے فرمایا دیو پھر تو انہوں نے پورا گھر تلاش کیا، کچھ بھی نہ ملا۔ آپ کی جو کنیز تھی، خادمہ تھی، تو آج سب کچھ ہے، بیٹی کہتی میں کیوں دوں۔ یہ ہے اسلام جی جو قلندر لاہوری نے بیان کیا۔ سیدہ پاک نے اپنی چادر اتاری اور آپ نے فرمایا کہ اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ جا کر، وہ یہودی ہے ایک، تو اس کا کام بہت اچھا ہے، اس کو چیز کی قدر ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس شے کی قیمت کتنی لگانی ہے۔ فرمایا جا کر اس یہودی کے ہاں میری چادر بیچ کر آؤ۔ بہر محتاج دلش آں گونا سوخت اور با یہودی چادر خود فروخت۔ وہ بھی با پرتا، تو چادر کو انہوں نے کیا کیا، تھیلی میں ڈالا، تھیلی میں ڈال کر اس دکان پر پہنچی۔ اس نے پوچھا کیا چاہیے، آپ نے فرمایا کہ میں چادر بیچنے آئی ہوں۔ اس نے تعارف پوچھا، اس نے چادر دیکھی نہیں، تو وہ کہنے لگی سیدہ پاک کی یہ چادر۔ جب اس نے اتنا جملہ کہا نا، کہ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک سائل آیا ہے، اور سیدہ پاک نے یہ کہا ہے کہ امام الانبیاء کی بیٹی کے گھر سے سائل خالی چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جب یہودی نے اتنی بات سنی کہ یہ سیدہ پاک کی چادر ہے، تو اس نے تھیلی کو کھولا ہی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ایسے کھڑا ہو کے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے جو کچھ دکان میں تھا دوسری تھیلی میں توڑے میں ڈال کر دے کر کہنے لگا، جا کے سیدہ پاک کو کہنا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بھی تہاڈا نوکر تے میرا جو کچھ ہے میں تہاڈے نام تے قربان کر رہا ہوں۔